جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ پر حدیث کی تصحیح اور تذیب کے باب میں مکمل طور پر اعتبار نہ کرنے پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک رائے چل رہی ہے، جس پر حلقہ اہل حدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر بہت زیادہ تنقید اور تضحیک اور تذلیل کر رہے ہیں کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ پر حدیث کے باب میں رائے قائم کرنے کے لیے کم از کم حدیث کے فیلڈ میں اتنا مقام بھی چاہیے جتنا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، اس پر قلم اٹھانے کے لیے ہم مجبور ہوئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا وہ کارنامہ بھی شیئر کیا جائے کہ انہوں نے حدیث کے لیے کیا کیا ہے اور حدیث پر کتنا کام کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے دیگر علوم میں یدی طولی رکھتے ہیں، وہی حدیث میں بھی وہ کام کر گئے جو 1400 سالہ تاریخ میں کوئی نہ کر سکا، مگر انہوں نے یہ سب 25 سالہ خاموشی سے کیا، جس سے طلباء تو کیا علماء بھی لا علم رہے۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب کی المدونۃ الجامعۃ للاحادیث المرویۃ عن النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگ جب یہ تعارف سنیں گے تو آپ لوگ سر دنتے رہیں گے اور پھر سوچتے ہیں کہ اس پیڑ میں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، تو آیا وہ کسی محدث کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محترم سامعین، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو تصویر میں نے لگائی ہے یہ المدونۃ الجامعۃ للاحادیث المرویۃ عن النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حدیث پر وہ عظیم شاہکار ہے جس کا مجموعہ تقریباً 40 جلدوں پر مشتمل ہوگا۔ ابھی اس کی 15 جلدیں آئی ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو حکومتوں کی سرپرستی میں بڑی بڑی اکیڈمیز کے ذریعے انجام دیا جاتا تھا، وہ ایک دینی مدرسے کے معمولی شعبے میں چند افراد مل کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی حدیث نبوی کا اعجاز ہی کہلائے گا کہ آج بھی اہل علم حدیث کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اسے عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس مجموعے کی تعارفی مضمون میں لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ان کے ایک دوست نے یہ تجویز پیش کی کہ کسی طرح تمام احادیث پر ایسے نمبر پڑ جائیں جو عالمی سطح پر مسلم ہو۔ اس وقت اگر کسی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے تو جس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے یا تو اس کے صفحہ نمبر کا حوالہ دیا جاتا ہے یا اس کتاب اور باب کا ذکر کر دیا جاتا ہے جس میں وہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ بعض کتابوں میں احادیث پر نمبر بھی ڈال دیے گئے ہیں، کبھی حوالے کے لیے وہ نمبر لکھ دیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ حوالہ حدیث نکالنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، پھر احادیث کی تخریج کے وقت بہت سی کتابوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود کچھ کتابیں چھوٹ جاتی ہے۔ ان صاحب کی تجویز یہ تھی کہ بلا تشبیہ جس طرح قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دینے کے لیے سورت نمبر اور آیت نمبر کا حوالہ دینا کافی ہوتا ہے اور یہ نمبر نسخوں کے اختلاف سے بدلتا نہیں ہے، اسی طرح کسی حدیث کا حوالہ دینے کے لیے صرف حدیث کا نمبر ذکر کر دینے سے اس حدیث کی تمام تفصیلات یکجا دستیاب ہو جائیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس تجویز پر غور کرنے کے لیے 7 رمضان المبارک 1422 کو مکہ مکرمہ میں ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علاوہ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب، ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب، ڈاکٹر عبد الملک صاحب، شیخ محمد الطحان صاحب، ڈاکٹر عبدالستار صاحب اور شیخ نظام یعقوبی صاحب، یہ لوگ ان اجلاس میں شامل تھے۔ جیسے اہل علم اور ارباب فضل اور کمال شریک ہوئے اور اس کا خاکہ تیار کیا گیا اور منہج طے کیا گیا، ان حضرات نے یہ بھی طے کیا کہ یہ عظیم کام دارالعلوم کراچی میں ہو اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کام کی نگرانی کرے۔ اس طرح دارالعلوم کراچی میں اس کے لیے ایک مستقل شعبے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دارالعلوم کراچی کے چند فضلاء کی خدمات حاصل کی گئی اور مولانا نعیم اشرف کو اس شعبے کا ناظم مقرر کیا گیا۔ کام کا یہ طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ حدیث کی ان کتابوں سے جو متداول ہے اور جن کا حوالہ بکثرت دیا جاتا ہے، تمام احادیث ان کے جملے طرق سے لے لی جائے۔ یہ کل 80 کتابیں ہیں۔
ان کے مؤلفین نے تمام روایتیں اپنی سند سے ذکر کی ہے اور احادیث کا بیشتر ذخیرہ انہی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ ان 80 کتابوں کے علاوہ بھی حدیث کی بہت سے کتابیں ایسی ہیں جن کے مؤلفین اپنے سند سے حدیث بیان کرتے ہیں، اگرچہ ان کا زیادہ حوالہ نہیں دیا جاتا مگر ان میں بھی حدیث کا بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ ایسی کتابوں کی تعداد 719 تک پہنچتی ہے۔ ان کتابوں کا بھی استیعاب مطالعہ کر کے ان سے وہ حدیث الگ کر لی جائے جو سابقہ 80 کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ مختلف طرق کے متون میں اگر کوئی اہم اختلاف ہو تو اس کو بھی ذکر کر دیا جائے، اور ان کے اسنادی حیثیت کے متعلق اگر متقدمین کی کوئی رائے کہیں مذکور ہو اس کو بھی حدیث کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ اس طرح کل 799 کتابیں ہوئی، جن میں سے اکثر مطبوعہ شکل میں دستیاب ہے اور کچھ کے مخطوطے ہیں۔ احادیث کے تتبع اور تلاش کے دوران کچھ ایسی احادیث بھی سامنے آئی جو ان کتابوں میں نہیں تھی، مگر حدیث اور تفسیر کے شروع میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ کام کے دائرے کو بڑھاتے ہوئے ان کتابوں کو بھی شامل کیا گیا۔ ایسی کتابوں کی تعداد 111 تھی۔ اسی طرح 910 کتابوں کو سامنے رکھ کر کام کا آغاز کیا گیا۔ حدیث کی جمع اور ترتیب کے دوران یہ سوال بھی سامنے آیا کہ حدیث کا مجموعہ حروف تہجی کی ترتیب سے تیار کیا جائے یا ابواب کی ترتیب پر۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ طے ہوا کہ ابواب کی ترتیب ہی مناسب رہے گی، کیونکہ احادیث اور خاص طور پر پہلی احادیث مختلف طرق کے متن کیوں مختلف ہوتے ہیں، اس لیے حروف تہجی کی ترتیب مفید نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے ابواب کا مروج طریقہ ہی مفید اور موزوں رہے گا۔ چنانچہ ابواب قائم کیے گئے اور ہر باب کے تحت احادیث جمع کی گئی۔ ہر حدیث کے تمام طرق اور مختلف طرق سے مروی تمام متن ایک ہی جگہ ذکر کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ البتہ یہ رعایت کی گئی کہ ابواب قائم کرنے سے کسی فقہی یا کلامی مذہب کی کوئی چھاپ نہ ہو۔ حدیث کی تخریج میں یہ اصول اپنایا گیا اور پوری کتاب میں اسی اصول کا تتبع کیا گیا کہ جو حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہو اس کو حدیث مختار قرار دے کر پہلے ذکر کیا جائے۔ اسی طرح وہ حدیث اگر کسی طرق میں سب سے زیادہ جامع سیاق میں آئی ہو اس کو الطریق کے عنوان سے سند کے ساتھ نقل کیا جائے۔ پھر جس صحابی سے وہ حدیث مروی ہے اس کی روایات کے تمام طرق جس حدیث کی کتاب میں بھی آئی ہو ان سب کو ذکر کیا جائے۔ اگر ان میں الفاظ کا کوئی اہم اختلاف ہو تو اسے بھی بیان کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس حدیث مختار کو ایک عالمی نمبر دیا جائے۔ بعض اوقات ایک ہی حدیث ایک سے زیادہ صحابہ سے مروی ہوتی ہے، ایسی تمام روایات کو بھی جمع کرنے کا اہتمام کیا جائے اور ان کو بطور شواہد ذکر کر کے ان کو فرعی نمبر دیے جائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تعارفی مضمون میں کام کی نوعیت پر روشنی بھی ڈالی ہے اور اس کو ایک مثال سے بھی واضح کیا ہے جس سے کام کی نوعیت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور افادیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، کتاب کا پہلا باب ایمانیات پر مشتمل ہے اور اس باب میں جو حدیث سب سے پہلے لائی گئی ہے وہ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس کو حدیث کا سب سے صحیح طریق قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو حدیث مختار قرار دے کر سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے جتنے طرق صحیح بخاری اور دوسرے کتابوں میں موجود ہے ان کو اکٹھا کیا گیا اور اگر کہیں لفظ کا کوئی اختلاف ہے اس کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس حدیث کو 1 نمبر دیا گیا اور اس کے باقی تمام طرق کو بھی نمبر 1 ہی دیا گیا ہے، البتہ نیچے فرعی نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث ابو نعیم نے ذکر کیا ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے تو اس کو 1/1 نمبر دیا گیا ہے۔ پھر یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے تو ان کو 2/1 نمبر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے تو اس کو 3/1 نمبر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ 7 کتابوں میں ہے اور ان سب کو الگ الگ فرعی نمبر دیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث جتنے دستیاب مصادر میں جہاں کہیں مروی ہے وہ اس مدونہ میں صرف نمبر کے حوالے سے اپنے تمام طرق اور تمام مختلف اور مشترک متون کے ساتھ دستیاب ہو جائے گی۔ اب تک 17,292 احادیث پر کام ہو چکا ہے، ان کے 20,000 سے کام ہوا ہے اور شواہد بھی جمع کیے جا چکے ہیں۔ ان کے مختلف طرق کی مجموعی تعداد 3,38,837 ہے۔ یہ کام مسلسل جاری ہے، احادیث اور طرق احادیث میں بھی برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک اس کی پہلی 15 جلدیں
جو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آئی ہے۔ پہلی جلد کتاب الایمان پر مشتمل ہے، جس میں 443 حدیث مختار اور 507 شواہد اور 9286 طرق جمع کیے گئے ہیں۔ یہ جلد بیروت کے اشاعتی ادارے دارالکرم نے نہایت اعلیٰ معیار کے ساتھ شائع کی ہے۔ باقی جلدیں بھی ممکنہ تیز رفتاری کے ساتھ شائع ہونے والی ہے۔ کام کی جو تفصیل سامنے آئی ہے اور جس نہج سے یہ کام ہو رہا ہے، بظاہر وہ بہت محنت طلب معلوم ہوتا ہے، اور سینکڑوں کتابوں کے لاکھوں صفحات پڑھ کر حدیث تلاش کرنا، پھر اس کے شواہد جمع کرنا، پھر اس حدیث کے مختلف طریقوں کو ڈھونڈنا، پھر متون کے اختلاف کو دیکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لہٰذا مفتی تقی عثمانی صاحب کو کوئی طفل مکتب نہ سمجھے، بلکہ جن حضرات نے ان کا سوشل میڈیا پر تضحیق کیا ہے یا تذلیل کیا ہے یا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر تنقید کیا ہے، تو وہ لوگ سوشل میڈیا پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے معذرت کریں اور ان سے معافی مانگے، کیونکہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے یہ 1400 سال میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کام کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی زندگی میں پورا فرمائے، اور یہ حدیث میں بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان